السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایک سوال میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ خلیجی ممالک کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ اب کس سطح پر ہیں اور کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان نے جو ثالثی کے حوالے سے کردار ادا کیا ہے اور اب معاملہ UN کی طرف بھی چلا گیا ہے، تو اس میں پاکستان کے ثالثی کے کردار کی جو اہمیت ہے اسے کس حد تک دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا ہے، اور پاکستان اس وقت اور کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اور پاکستان کی جو جغرافیائی صورتحال ہے اور پاکستان کی جو ڈپلومیٹک پوزیشن ہے اس نے پاکستان کو دنیا میں اہم تو بنا ہی دیا ہے، ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے یہ ایک اہم اور فیصلہ کن لمحہ بھی ہے، اور یہ سوال بہت اہم ہے، اور اسی پہ ہم آج بات کریں گے اپنے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں خطے کی صورتحال کے حوالے سے بات کرنے کے لیے سابق سینئر سفارتکار ہیں سید ذوالفقار گردیزی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خیام اکبر صاحب جو مڈل ایسٹ میں خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں اور عمان اور سعودی عرب میں بھی انہوں نے کام کیا۔ ذوالفقار گردیزی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کی، اس میں پاکستان کے پاس ایک موقع ہے یا ایک فیصلہ کن جو گھڑی ہے اس وقت پاکستان اس صورتحال میں دیکھتے ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان کا کردار ثالثی کا وہ موجود ہے یا کم ہو گیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ مڈل ایسٹ میں تو جو سچویشن ہے اٹس ویری ایوالونگ سچویشن، اور اس میں اب صرف مڈل ایسٹ تک کنفائن نہیں رہی، انٹرنیشنل ہو گئی ہے، ریجنل بھی نہیں رہی، لیکن اس سچویشن میں دیر آر ویری فیو کنٹریز وچ کین پلے اے رول، اور میں اس لیے تھوڑا سا پیچھے جا رہا ہوں تاکہ اس کو اب والی سچویشن اور پھر نیکسٹ کس طرف جا رہا ہے تو سمجھ آئے۔ جی، ہمیں اسے بھی سمجھنا ضروری ہے آپ سے، کیونکہ آپ دلی میں رہے ہیں، لندن میں رہے ہیں، واشنگٹن میں رہے ہیں، تو آپ ان کی جو چیزیں ہیں اس کے لنک کیسے کرتے ہیں اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے، ثالثی کی کوششوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کی کوششیں تو جی وی شوڈ بی ناٹ اونلی اپریشیٹنگ امنگ آر سیلوز، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ اس کو انٹرنیشنلی بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم سچویشن چینج ہوتی ہے، ایوالو کرتی ہے، لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وی آر ویری ویل پلیسڈ آئی وڈ سے ٹو پلے اے رول، اور جو ہم کر بھی رہے ہیں، اور اس میں امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وی ہیو ویری گڈ ریلیشنز اس وقت، GCC کنٹریز ایکسلنٹ ریلیشنز، اسی طرح ایران کے ساتھ، اینڈ دین چائنا کا بھی انکریزنگلی رول زیادہ ویزیبل ہو رہا ہے، تو ان کے ساتھ ہمارے تو ایک لیول ٹرسٹ کا تو ایک اور لیول ہے۔ تو آئی تھنک پاکستان کا جب لاسٹ میٹنگ سعودی عربیہ میں ہوئی تھی اور 4 فارن منسٹرز میٹ، تو اس وقت سے لے کے اب تک رول بڑا ہی ہے، کوئی کم نہیں ہوا، اور اس کو لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہے اور اس کو یوز بھی کر رہے ہیں چینل کو، اینڈ پاکستان از میکنگ گڈ فیتھ ایفرٹس which deserves recognition and appreciation even more so than. لیکن آپ کو لگتا ہے اس وقت بھی پاکستان کی آج سے 15 دن پہلے جو ثالثی کے حوالے سے اہمیت تھی اور جو امید کی جا رہی تھی وہ اب اتنی ہے، یا جو امریکی میڈیا آج کہہ رہا ہے اور چیزیں کریں کہ اس میں کچھ ایران کی طرف سے شاید کوئی اس طرح کا پازیٹیو رسپانس ان کو نہیں ملا پاکستان کو، یا ایران اس پہ حق میں نہیں ہے کہ پاکستان اور اسلام آباد میں یہ مذاکرات ہوں، گو ہیڈ نہیں ملا، تو یہ پوزیشن پاکستان کی ثالثی کی آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی برقرار ہے؟ میں تو بلیو کرتا ہوں جی، اور اس لیے کہ آپ کا آپ کے اوپر کانفیڈنس جو ہے وہ میرا نہیں خیال ادھر ایرانینز کا کام ہوا ہے یا US کا کام ہوا ہے، اور انفیکٹ گورنمنٹس تو کیا وہاں پہ لوگوں کے بھی جب آپ دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا، ادھر جو وہاں پہ گیدرنگز ہوتی ہیں ان میں ذکر کرتے ہیں، تو دیٹ شوز کہ بھائی اسٹریٹ لیول پہ بھی اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور گورنمنٹ لیول تو ہے ہی، اور جہاں تک بات ہے کہ گورنمنٹ لیول کے کہ جی وہ سلو ڈاؤن ہوا ہے، تو وہ تو ایفرٹس جیسے وار انفولڈ
उसके मुताबिक होता है और उसमें इट इज़ हैज़ टू बी द बेस्ट अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस। और उसमें एक होता है रोल, जैसे डिप्लोमेसी में बता दीजिए आर्बिट्रेशन है या कोई इस तरह की चीज़, वो तो नहीं कर रहे। दिस इज़ कहते हैं कि गुड फेथ एफर्ट है, गुड ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, एंड आई थिंक दुनिया ने इसको रिकग्नाइज किया है इस वक्त तक। और ये जो कम होने की बात है, मेरा नहीं ख्याल। और एक तासुर ज़रूर आया है कि शायद वो जो एफर्ट्स हैं किसी एक फ्रीक की तरफ से उस तरीके से रिस्पांस नहीं मिला, ये तवक्को नहीं थी, तो इसी वजह से शायद भी किया इसको रिकग्नाइज। वाइट हाउस के स्पोक्समैन ने भी कहा है, और जीसीसी कंट्रीज तो उनके तो फॉरेन मिनिस्टर्स आए यहाँ पे 4-3 हमारे। ख़याम अकबर साहब, आप क्योंकि मिडल ईस्ट डेस्क पे भी रहे हैं फॉरेन ऑफिस के, और आपने सऊदी अरब और ओमान में भी खिदमात सर अंजाम दी हैं, आप इस सारी सिचुएशन को इस वक्त जो वेरी मोमेंट है इसमें कैसे देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान फ्रंट लाइन पे आया सालसी के हवाले से दुनिया में और रिकग्नाइज भी किया, जैसे गदई साहब भी कह रहे हैं, अब भी पाकिस्तान की वही अहमियत है और वही एफर्ट्स हैं जो आगे बढ़ सकती हैं आपके ख्याल में? देखिए, इसमें पहले ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया, स्पेस दी कि हम फैसिलिटेटर के तौर पे, गो बिटवीन के तौर पे हो सकते हैं, और अल्टीमेटली हमारे मुल्क में टॉक्स, फॉर्मल टॉक्स अगर डेवलप हों तो वो भी हम करने को तैयार हैं, जिसको इन तमाम फरीक़ैन ने एक्सेप्ट किया। अब बिलाशुबा दोनों साइड्स की जो वॉरिंग साइड्स हैं उनकी पोजीशंस बहुत दूर दूर हैं। आपने देखा 15 पॉइंट एक तरफ से एलिजिबिलिटी आए, वो ईरान, पाकिस्तान ने ईरान को दिए, ईरान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसने अपने 5 पॉइंट्स दिए हैं। पाकिस्तान का रोल फैसिलिटेटर का रहेगा, गो बिटवीन का रहेगा। हम आउटकम्स को डिक्टेट उस तरह नहीं कर सकते, आपके हमारी अपनी कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन हमारी बड़ी एफर्ट ज़बरदस्त इस लिहाज से है कि हम रीजनल एक्टर्स जो हैं उनको भी अपने साथ लेके चल रहे हैं। अभी गर्जी साहब ने जिक्र किया जो हमारी मीटिंग्स पहले रियाद में हुई, फिर इस्लामाबाद की 30 मार्च की मीटिंग है, तुर्किया, इजिप्ट, सऊदी अरब सब आए हैं, एंड कोशिश ये है कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिसमें ये दोनों वॉरिंग पार्टीज़ जो हैं उनको निगोशिएटिंग टेबल की तरफ लाया जा सके। दिन 31 को हम हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए, एंड फाइना से हमने एक बहुत ही वाज़े 5 नकाती जो प्लान है वो दोनों मुल्कों ने प्रेजेंट किया है, जिसमें सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ की बात है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में एक सिविलियन और कमर्शियल जो पैसेज है शिप्स का, उनको ना सिर्फ प्रोटेक्शन बल्कि उनके पैसेज की भी बात है। तो उस लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कि हम कहेंगे कि पाकिस्तान की पोजीशन कहीं कम हो रही है। मीडिया में कहानियाँ आ रही हैं, लेकिन बैकडोर दोनों वॉरिंग पार्टीज़ के साथ पाकिस्तान इंटरैक्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ अदर एक्टर्स ऑल्सो, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सबसे पहले तो सीज़ फायर हो। दूसरी बात ये है कि अपना टेबल पे आके बैठें। तो लेट्स सी, इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, लेकिन पाकिस्तान जो है एफर्ट बहुत बड़ी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान इम्तिहान में तो पड़ा ख़याम साहब के आपको ईरान, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और यूएई के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करना था और पाकिस्तान ने किया, लेकिन अब नहीं लगता, जो फील है आ रही है कि कहीं पाकिस्तान को शायद टिल्ट करना पड़े? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अपनी मौजूदा जो पोस्चर है उसको कायम रखना चाहेगा, बिकॉज़ जिस आप टिल्ट की बात कर रहे हैं उसमें फिर गल्फ़ कंट्रीज़ और ईरान के दरमियान कोई अलाइनमेंट के हो सकती है ना बात कि हम इससे जाएं या उससे जाएं। पाकिस्तान ने हमेशा से एक इंट्रा मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा से अपने आप को एक पोजीशन रखी है जहाँ पे वो डिप्लोमेटिक स्पेस देता है, जिसमें वो बात करने की कोशिश करता है कि किस तरह डायलॉग की तरफ आए और किस तरह हम इन लोगों के साथ बातचीत के ज़रिए इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। मेरा अपना ख्याल ये है कि यस, प्रेशर बहुत होगा। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है तो
गल्फ़ कंट्रीज़ पर्टिकुलरली KSA के हवाले से भी और UAE जिसके साथ दोनों मुल्कों के साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस भी हैं, सिक्योरिटी रिलेशनशिप्स भी है, तो और यूनाइटेड स्टेट्स इटसेल्फ भी अपना प्रेशर मज़ीद बढ़ा सकेगी। बट आई बिलीव कि पाकिस्तान का पोस्चर यही रहेगा कि हम सबके साथ अपनी जो इंटरेक्शन है, रिलेशनशिप्स को कायम रखते हुए इन लोगों को करीब लाने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, आपने जो बात की, अगर देश सब हम उनको देखें जो बात कर रहे हैं कि वेस्ट और ख़ास तौर पे अमेरिका, वो जो पाकिस्तान के किरदार को उसने इनकरेज किया और नज़र भी आया कि उसने कोशिश की है कि पाकिस्तान का किरदार को हम तस्लीम करें और आगे बढ़े पाकिस्तान। आपको लगता है कि इनके वेस्ट की तरफ से अगर हम यूरोप को देखें, और क्योंकि आप डेनमार्क में भी एम्बेसडर हैं, और तो अगर हम ये देखें कि और अमेरिका, दोनों इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान से क्या तवक्को करते हैं और क्या रोल और चाहते हैं पाकिस्तान से जो वो अदा कर सकता है? मेरा ख्याल है हमें ज़रा थोड़ा सा इसको ज़रा ज़्यादा क्लियरली समझना पड़ेगा कि रोल पाकिस्तान का क्या है। आई एम नॉट इन गवर्नमेंट और आई एम नो लॉन्गर इन सर्विस, लेकिन जो फ्रॉम अ डिस्टेंस व्हाट आई सी कि दैट इज़ अ रोल विच involves getting the two at a venue where they can or have an exchange of ideas for possible solutions. उसमें अगर प्रोग्रेस होती है, कई दफ़ा प्रोग्रेस कम होती है, it is not because of the role of the interlocutor, it is because parties concerned की positions कुछ change होती रहती है. So it has less to do with and nobody has questioned the role of Pakistan or cast doubts over Pakistan's position. So alhamdulillah, we enjoy a fair degree of confidence from the concerned parties. तो मेरा तो ख्याल है कि इसमें it's an evolving situation जैसे मैंने कहा था. तो let's wait. इंशाल्लाह लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। यूएन में जो बहरीन ने दरख्वास्त दी और उस पर कुछ वेटो का भी सामने आया मामला, और फिर इम्कान है कि शायद एक दो दिनों में उस पर वोटिंग हो सकती है, चीज़ें हो सकती हैं, इसको आप कैसे देखते हैं कि यूएन में इन ममालिक का जाना और वहाँ एक करारदाद की सूरत में बात करने की कोशिश करना? प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल तो अच्छा है, अगर पॉजिटिव समझा जा रहा है कि कम अज़ कम वहाँ पे हुआ है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि वहाँ रिस्पॉन्ड क्या होना चाहिए दुनिया का? जी, पहली तो बात ये है कि एज आई रिकॉल हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा था आफ्टर द मीटिंग ऑफ 30 मार्च जो 4 फॉरेन मिनिस्टर्स ने की इस्लामाबाद में, कि अल्टीमेटली इट हैज़ टू बी रिजॉल्व थ्रू डायलॉग, नंबर 1, और दूसरा यूएन इज़ द फोरा टू गो फॉर इट, टू गो फॉर सच डायलॉग एंड रेजोल्यूशन। तो इसलिए ऑलरेडी हम इसकी बात कर चुके हैं, एंड अब उसमें कहाँ कैसे होगा, वहाँ पे किस डायरेक्शन में जाएगी बात, तो एज एन इंटरलोक्यूटर वी वांट टू गिव स्पेस टू कंट्रीज़ ताकि वो उस मैकेनिज़्म से फ़ायदा उठा सके। तो पहले रेजोल्यूशन पास हुआ है जो यूएन में, उसमें पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है उसको। एक और रेजोल्यूशन था फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड वो नहीं पास हुआ, लेकिन पाकिस्तान वाज सपोर्टिव ऑफ दैट आल्सो। सो द आइडिया इज़ कि एज एन इंटरलोक्यूटर एज अ पाकिस्तानीज वी शुड बी ग्लैड कि हम अपना रोल फेथफुली प्ले कर रहे हैं, और यूएन की तरफ जाना अच्छी बात है, और यूएन में विल वी हैव टू सी के इवॉल्व कैसे होता है, किस आउटकम किस तरफ जाती है। अमेरिका में भी ये बात हुई और वहाँ के सफारतकार भी ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने यूएन को लूप में ना लेकर एक स्ट्रेटजिक शायद और लीगल कोई मेरा ख्याल है कमज़ोरी का मुजाहरा किया। इस वक्त उसको जो सपोर्ट वहाँ चाहिए थी पब्लिकली या कानूनी नुक्ता नज़र से, तो वो कमज़ोर रही है। तो क्या अब जो बात हो रही है यूएन के प्लेटफॉर्म पे, चीन ने कहा पाकिस्तान का, जो आपने बात कर रहे थे कि 5 नकाती जो एलामिया आया उसमें भी यूएन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की बात की। ये सब जो बात करें कि बहरीन और खलीजी ममालिक भी यूएन में गए हैं, अब आपको क्या लगता है कि यूएन का प्लेटफॉर्म पर बात करना
اور اس میں پاکستان کی یہ جو ثالثی کی کوششیں ان کو بٹھانا یہ کہیں اکٹھے ہی ایک ہی ایفرٹ کی شکل ہیں جو اب یو این جیسے بڑے پلیٹ فارم کی طرف کنورٹ ہو گئی ہیں؟ کہ اس میں بڑا کلیئر بات ہے، جیسے آپ نے چائنا پاکستان کے اس بات چیت کا بھی پلان کا بھی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کا ذکر کیا. پرائمیسی آف یونائٹڈ نیشنز چارٹر جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے بھی اور ان پرنسپل تمام دنیا کے ممالک کے لیے بھی. انفارچونیٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس کی موجودہ ایڈمنسٹریشن میں اور ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں، گلف کرائسس جب بش کے زمانے میں ہوا تو ان لوگوں نے یو این کو ایک لحاظ سے بائی پاس کرنے کی کوشش کی اور یو این کی امبریلا کے بغیر انہوں نے عراق پہ حملہ بھی کیا تھا. اف یو ریکال بعد میں یونائٹڈ نیشنز ہیڈ ٹو بی براٹ ان اور ریزولوشنز آئیں جا کے سو دیٹ پیس کو سسٹین کیا جا سکے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یو این کے پلیٹ فارم کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس طرح کی ریزولوشن آئے جس میں ایز این انسٹیٹیوشن یونائٹڈ نیشنز کا رول اس جو بھی ایونچول ٹاکس ہوں گی اس میں یونائٹڈ نیشنز کا رول ڈیفائن ہو سکے. اس بحرین کی جو ریزولوشن ہے میرے خیال میں اس میں کچھ لینگویج کا ایک ایشو ہے، پرٹیکولرلی اس لحاظ سے کہ وہ لینگویج جو ہے وہ الاؤ کر رہی ہے کہ آپ کسی قسم کی بھی فورس استعمال کر سکتے ہیں. یہ پرٹیکولر لینگویج کے ساتھ نہ چائنا سپورٹ کرے گا نہ رشیا سپورٹ کرے گا. میرا خیال ہے فرانس نے بھی اس کو اپنا اندیا دیا ہے کہ ہم نہیں کریں. انڈر چیپٹر 7 اگر جی ہوئی تو انڈر چیپٹر 7 اس لیے تو وہ تو اس کی کنٹروورسی یہ ذرا بہت میکسیملسٹ پوزیشن ہے. اس پوزیشن کو ٹون ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. بٹ یونائٹڈ نیشن کا پلیٹ فارم ہی الٹیمیٹلی ایسا اس کا امبریلا ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے اور پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں ڈیفینیٹلی وہ جیلن ہوں گی ود دی اوور آل ایفرٹ آف دی ادر کنٹریز جو بھی ساتھ کر رہے ہیں. جی اس میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں ایک تو اسپیکٹ ہے کہ جی چونکہ یہ ملٹی لیٹرل بن چکی ہے، یہ کوئی ایشو اب دو بائی لیٹرل نہیں ہے، کوئی ریجنل نہیں ہے، اب انٹرنیشنل. تو اس کے لیے یو این سے زیادہ ریکگنائز تو کوئی لیجیٹیمیسی وہ ڈرائیو ادھر سے ہوتی ہے سب سے زیادہ. اس وقت مشرق وسطی کی صورتحال ہے اس میں یو این کا جو کردار بن رہا ہے اب وہ بڑا اہم ہو گیا ہے. اس پہ بات ناظرین جاری رکھتے ہیں لیکن چھوٹا سا بریک کے بعد واپس ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے کہ مشرق وسطی کا جو بحران ہے، جو جنگ کی صورتحال ہے، اس میں اب یونائٹڈ نیشنز کا جو رول بن سکتا ہے وہ کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. خیام اکبر صاحب، آپ بریک پہ جانے سے پہلے غازی صاحب نے بھی بات کی، آپ نے کی، کیا اس میں دنیا کے لیے، امریکہ کے لیے، سب کے لیے ایک راستہ نکل سکتا ہے یو این کے امبریلا میں کہ کوئی امکان پیدا ہو جس کے تحت پہلے سیز فائر ہو اور پھر کسی نتیجے کی طرف آگے بڑھا جائے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے؟ اپرچونٹی تو ڈیفینیٹلی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس خود بھی کنفیوژن کا شکار ہے آف ریمپ ڈھونڈنے کے لیے. اس کو آپ کو متواتر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ڈفرینٹ بدلتی ہوئی پوزیشنز نظر آتی ہیں اور اس وقت ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 6 اپریل کے بعد اگلے 2-3 ہفتے میں وہ لوگ مزید اپنی اسٹرائکس کو بڑھائیں گے تاکہ ایران کو اور میلو ڈاؤن کرنے کی کوشش کر سکے. تو ایسی صورتحال میں پرابلم دنیا کے لیے اور بڑھے گی، اکنامک بھی، پولیٹیکل بھی، اور بہت سارے ممالک کے لیے فوڈ سیکیورٹی از آلسو اے بگ ایشو جو کہ گلف ریلیٹڈ جو وہاں سے آتی ہیں را مٹیریل وغیرہ. تو اگر ہم اس گلوبل انسٹیٹیوشن کو استعمال کریں گے اس میں ڈیفینیٹلی جو ہمارے بڑے ممالک ہیں لائک چائنا ہے، رشیا ہے اور P5 کے جو باقی 2 ممالک بھی ہیں، پھر جرمنی ہے، ان لوگوں کو آنا بیچ میں اس لیے پڑے گا کیونکہ ایز اے گارنٹر بھی واٹ ایور آؤٹ کم آئے گا، ایز اے گارنٹر بھی پیس کو قائم رکھنے کے لیے ان کی ضرورت ہوگی. اور ان کے لیے بہترین جو پلیٹ فارم ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا ہی پلیٹ فارم ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ سولو فلائٹ جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گی. مجھے صرف اس میں تھوڑا سا ایک پرابلم ابھی تک یہ بھی ہے کہ اسرائیل کی پوزیشن کلیئرٹی کے ساتھ نہیں آ رہی. ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں دے آر ناٹ نیسیسریلی دا سیم ایز دا یونائٹڈ اسٹیٹس ونس. اور اسرائیل
پرہیپس آن بورڈ اس کو رکھنا، اس کے لیے بھی ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہمیں گلوبل پاورز جو دوسری ہیں ان سے ہم پریشر ڈال سکیں اور یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ان پہ پریشرز بھی ڈال سکیں۔ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایران اور سعودی عرب اور یو اے ای اور قطر کے درمیان اور بحرین کے درمیان کوئی اعتماد بحال کر سکتا جی بالکل آ سکتے ہیں، اینڈ میں تو یہ کہوں گا کہ اف ناٹ پاکستان دین ہو، جس کے اوپر اتنے ڈائیورجنٹ ویوز ہوں اور وہ سارے ایک پہ اتفاق ہو ان کا کہ بھئی ہاں وہ اگر بات کرے تو ہم اس کی بات سن لیں گے، تو therefore if not پاکستان then who، ایک تو یہ چیز ہے جی۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اس وقت سیکیورٹی کاؤنسل کا بھی ممبر ہے، سو یو سی وی ہیو لیوریج ایٹ ملٹیپل پلیسز اینڈ بیہائنڈ دا سینس ڈپلومیسی کا لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر وار شروع ہو جائیں تو ڈپلومیسی ہوتی ہے اور جب وار شروع ہو جائے تو اس کا رول ختم ہو جاتا ہے، تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ ڈپلومیسی چلتی ہے، وہ اگر ناکام بھی ہو جائے تو وار شروع ہو جائیں خدا نہ خواستہ، تو اس کے باوجود ڈپلومیسی کا پھر رول آ جاتا ہے کہ کیونکہ آخر وار اینڈ بھی تو ہونی ہے، سو یو سی تو اپس اینڈ ڈاؤنس آئیں گے جو آپ نے بھی ریفر کیا شروع میں، بٹ یو ہیو ٹو بی پرسسٹنٹ، you have to make good faith efforts, and that is what the government is doing. Pakistan's leadership deserves praise for this, I would say. خیر صاحب، کیونکہ بات مڈل ایسٹ کی ہو رہی ہے اور باہمی اعتماد کی ان ممالک کے درمیان جو خلیجی ممالک ہیں جو کمی کہیں نظر آتی ہے اور آئی بھی ہے، الزام بھی لگے ہیں اور ظاہر ہے ٹارگٹ بھی ہوئے ہیں کچھ ممالک، اور ایران کو شک ہے کہ زمین سے استعمال ہوئی ہے، اس نے ریٹیلیٹ کیا ہے، ممالک جو دوسرے ممالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، غلط فہمی کی بنیاد پہ ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے، وہی سوال آپ سے میں کر رہا ہوں، کہ لگتا ہے کہ یہ جو غلط فہمی ہے ان ممالک کے درمیان میں ہے ریجن کی، یہ کہیں کم ہو سکتی ہیں، اور اگر ہوں گی تو کیسے ہو سکتی ہیں اور کون کرا سکتا ہے؟ سر نے تو کہا کہ پاکستان کے علاوہ کوئی نہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ بالکل پاکستان کے پاس اتنی ڈپلومیٹک کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم جو گلف کنٹریز ہیں ان کے اور ایران کے درمیان تعلقات کو قریب لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ماضی میں بھی ہم نے جب ان کے خصوصاً سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو مسائل تھے ان کے دوران ہم نے بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے چیزوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، اور ہمارا رول اگرچہ چائنا پلیڈ اے میجر رول 2 سال پہلے جب یہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک رپروشما ہوئی اور ہم نے دیکھا وہ بڑی سکسیسفلی چلتا رہا، دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ایک گڈ ورکنگ ریلیشن شپ پہ آ گئے تھے، تو اس کے پیچھے بھی ایک لحاظ سے پاکستان کی ایک ایفرٹ شامل تھی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں وہ پبلکلی ہم نے اس کو کہا یا ایکنالج کیا، لیکن بلا شبہ ہم لوگ یہ ایفرٹ کرتے رہے ہیں۔ چائنا، ایران، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران اور باقی گلف کنٹریز کے درمیان ایک لیول آف ڈسٹرسٹ ہے فار ہسٹوریکل ریزنز ہے، اور اس جنگ میں پرابلمز اور بڑھنے کا خطرہ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ود ان دا گلف ایسے ممالک بھی ہیں لائک فار ایگزامپل عمان، جو کہ پہلے بھی میڈیشن کا رول ادا کرتے رہے ہیں، اور اب وہ ایران کے ساتھ مل کے اسٹریٹ آف ہارمز کے سلسلے میں ایک نیا پلان آف ایکشن بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ممالک ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، اینڈ پاکستان ہیز اے رول، بٹ پاکستان ول ہیو ٹو موو along with the other regional actors اور گلوبل ایکٹرز، اور میرا خیال ہے کہ چائنا کے ساتھ ہماری بات چیت میں ڈیفینیٹلی یہ ایلیمنٹ ضرور رہا ہے کہ کس طرح گلف کنٹریز اور ایران کے درمیان جو یہ مزید کلیویج بڑھ رہی ہے اس کو کس طرح قریب کیا جائے اس کے ساتھ۔ اچھا خیم صاحب نے جو بات کی، گلے صاحب اگر ہم آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں تو چین کا جو کردار ہے پچھلے ایک ہفتے میں نمایاں زیادہ ہوا ہے، انہوں نے 5 نکاتی اعلامیہ بھی جاری کیا، اب بھی وہ بات کر رہے ہیں، UN کا پلیٹ فارم استعمال کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں، تو اس کو امریکہ کس نظر سے دیکھ رہا ہوگا؟ وہ انکریج کرے گا یا ڈسکریج کرے گا اس کردار کو جو چائنا کا اب اس میں وہ بھی میڈیشن کی طرف کوشش کر رہا ہے یا اس کی خواہش ہے؟
تو اس کو یہ امریکہ کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن تھوڑا سا یو ایس رول اور پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ اس میں تھوڑا کلیئرٹی کی ضرورت ہے. ایٹ لیسٹ دیئر آبجیکٹیوز جو ہے پبلکلی اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز ان کے, دے ہیو سم ٹائمز کچھ آرٹیکولیٹ کیے ہیں, کچھ اور موقعوں پہ انہوں نے تھوڑے ڈفرینٹ کیے. تو وہ جب ان چیزوں میں زیادہ وہ بات کرتے ہیں, جب اکنامک اس کی بات آتی ہے, ان ایڈیشن ٹو دا ملٹری ایسپیکٹ دیر از آل سیکورٹی ایسپیکٹ, دیر از دی اکنامک فیکٹر, اور فوڈ کی بات ہے, اور تو چائنا کین آلسو پلے اے میجر رول ان دیٹ آلسو, یو سی, اینڈ دین اٹس اے پرماننٹ ممبر آف دا سیکورٹی کاؤنسل. اینڈ اتنی تو پازیٹیو وہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جو ایک انٹرلوکیوٹر ہے پاکستان, اس کے اور چائنا ور ایبل ٹو ورک آؤٹ سرٹن بیسک پیرامیٹرز. تو چائنا کا رول تو رہے گا جی, اینڈ دیر فور اینڈ اٹ اف اینی تھنگ کین کنٹریبیوٹ ایون مور. یو ایس پریزیڈنٹ کا وزٹ ہونا تھا چائنا کا, وہ پوسٹ پون ہو گیا ہے, بٹ مے بی ایٹ سم اسٹیج وہ آئے گا جی. لیکن یہ ہے کہ ہوپ فلی ٹچ وڈ ہم سب کی دعا ہے کہ کوئی امن کی طرف بات پہلے چلی جائے تو اچھا ہے, بٹ چائنا ول پلے اے رول اینڈ وی شوڈ ریکگنائز اٹ اینڈ ول بی اے پازیٹیو ون. دیر از نو ریزن ٹو. خیم صاحب نے بات کی تھی کہ جی جو انٹرنیشنل اور ایفرٹس ہو رہی ہیں, اگر ہم یو کے ایفرٹ کو دیکھیں, 40 ممالک کے وزراء خارجہ کو انہوں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی. ایک اس میں عمان کی جو بات کر رہے کہ ایک ایفرٹ ہے کہ وہاں پہ آبنائے حمز کو جو ہے وہاں سے کس طریقے سے تجارت کو بحال کیا جا سکے, اس پہ بات ہو رہی ہے. ایک ایفرٹ پاکستان نے کی جس میں مصر, ترکی اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ پاکستان میں آئے. اس کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ نے چین کا دورہ کیا, اس کے بعد یو این میں بھی کیا. یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایفرٹس ہے اس میں کہیں ایک چیز مس ہو رہی ہے, وہ او آئی سی کا کردار کہاں رہا یا کیا رہا, اور وہ کہیں اوور شیڈو ہو گیا ہے یا اتنا گہرے ہو گئے ہیں اختلافات کہ وہ کس نتیجے میں نہیں پہنچیں گے. پہلے آپ کمنٹ کر لیں, پھر میں خیام صاحب سے بات کروں گا کیونکہ ان کا تو مڈل ایسٹ ٹیسٹ پہ کام بھی ہے. اس میں دیکھیں ایک چیز ہے کہ آپ او آئی سی کے جو ایوری ممبر ہیز ایکول سارٹ آف ووٹ ان دیر, بٹ او آئی سی میں سم آف دا موسٹ ایکٹیو ممبرز آر آلریڈی دیز 4 countries. تو تو اس لیے تو اور نہیں جو میڈیشن ایفرٹس کے لیے بھی جو نیگوشیٹ کر رہے ہیں تو وہ تو او آئی سی از انوالوڈ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اٹ از دیر. دوسرا یو کے کا رول ہے, وہ ہے فوکس از پرائمریلی ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ شطر عرب واٹر وے کا, تاکہ اس میں اکنامک جو ہٹ ہو رہے ہیں اس کو کنٹرول کیا جا سکے یا لمٹ کیا جا سکے. اور فوڈ کی جیسے بات ہے, ٹریڈ کی بات ہے, لیکن لاٹ آف اٹ از آفٹر دیر از سم پروگریس. پھر بات وہیں پہ آ رہی ہے کہ جی جب تک کہ اس سٹیج پہ یہ ایشوز نہ ریزالو ہوں گے تو باقی کنٹریز کا تو یو کو دے ہیو اے اسٹیک, بٹ اتنا نہیں رہ جاتا رول اس سٹیج پہ. آگے آئے گا خیام صاحب, او آئی سی کا آگے آئے گا یا اس وقت بھی ہو سکتا تھا, لیکن کیونکہ وہی ممالک انوالو ہیں جو او آئی سی کی طاقت سمجھے جاتے ہیں, وہ خود جنگ کو فیس کر رہے ہیں یا اس کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی حصہ ہیں یا وکٹم ہیں یا اگریسر شمار ہو رہے ہیں, تو کیا حل کیا ہے؟ جو میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کہ کیا اگر او آئی سی کا رول اس صورتحال میں زیادہ سامنے نظر آتا, اگر کوئی میٹنگ ہوتی اور وہ کوئی ڈکلیریشن نکلتا یا کوئی ریزولوشن نکلتا, آئی سپوز کہ میرا خیال ہے کہ او آئی سی کے جو جس طرح غرزی صاحب نے کہا میجر جو ایکٹرز ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ کا رول او آئی سی میں بہت ہی پری ڈومیننٹ رول ہے, اور پاکستان ڈیفینیٹلی ایگزیکٹلی ہیڈ کوارٹر جدہ میں ہے, تو وہاں کا ڈیسیلینیشن واٹر پلانٹ بھی استعمال کر رہے ہوں گے. تو سلسلہ یہ ہے کہ 57 ممالک کو ملا کے جدہ میں بلا لینے سے ایشو جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہوتا کہ او آئی سی پھر کسی ایک طرف ٹلٹ
اپنا شو کر دیتی، جو اس وقت پرہیپس اس پورے سلسلے میں پاکستان کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، اور دیگر جو ممالک ایفرٹ کر رہے ہیں دونوں سائیڈوں کو قریب لانے کے لیے، وہ بھی نہیں ہوگا. سو آئی بلیو OIC کا آئے گا معاملہ، لیکن لیٹ دا تھنگس پروسیڈ فردر کہ کچھ ٹرسٹ بلڈنگ میجرز لیے جا سکیں اور آپ پھر آ کے سیز فائر کی طرف اتریں، جس میں ہمیں صرف مسلم ممالک ہی نہیں دوسرے ممالک کی بھی سپورٹ کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا. اسے بات کرتے ہیں کہ مشرق وسطی میں پاکستان کا اور فعال کردار کیا ہو سکتا ہے، یا جو مشکل صورتحال ہے اور پیچیدہ حالات ہیں پاکستان کے لیے بھی تعلقات کے حوالے سے، اسے بات کرتے ہیں. لیکن ناظرین بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے اور اس میں جو حل ہیں، اور پاکستان کے لیے جو مشکل صورتحال ہے جہاں اہم ہے، اور پاکستان جو اپنی اہمیت منوا بھی رہا ہے کہ مذاکرات اور مل بیٹھ کر کچھ چیزوں کو آگے بڑھایا جا سکے جس کے تحت امن کو یقینی بنایا جائے اس پہ. لیکن ساتھ ساتھ جو مسائل بھی آ رہے ہیں، خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں امریکہ کی بات ہوتی ہے، ایران کی بات ہوتی ہے، لیکن ہم بھول رہے ہیں کہ اسرائیل کہیں بھی ڈسکس ہماری گفتگو میں بھی نہیں ہوا، جبکہ جو مین رول ہے اس سارے جھگڑے کی جو وجہ ہے وہ اسرائیلی قیادت اور اس کی پالیسی ہیں. گدی صاحب، ہاں انیشیٹ بھی انہوں نے. گدی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو آپ کیسے اس سارے معاملے میں جو امن کی کوششیں ہیں اس کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے، اس کا کوئی بھی ایکٹ، کوئی بھی بیان، تو اس کو دنیا میں اس پہ بات کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اور ہمارے پروگرام میں بھی ہم نے بھی شاید ابھی پہلے 2 جو حصے ہیں پروگرام میں اس میں بات نہیں کی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ویسے تو اس پہ لمبی ڈسکشن ہو سکتی ہے. ویری بریفلی 1-2 چیزیں. ایک تو انیشیٹ انہوں نے کیا اسرائیل نے، so therefore اور پھر لگاتار ان کی طرف سے اٹیکس ہو رہے ہیں ایران کے اوپر. اینڈ آئی تھنک US فورسز، ایک اور اینگل سے اس کو دیکھیں اگر آپ، US فورسز were present in the گلف ریجن، پرشین گلف ریجن. ان کی جو بیسز ہیں یا ان کے فورسز ہیں، they were for defensive purposes. And therefore things were more manageable. اب وہ offensive کے لیے یوز ہوئی. offensive کے لیے اس لیے یوز ہوئی کہ because another country initiated hostilities. میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. تو you see، تو انہوں نے اس کو الٹا کر دیا سچویشن کو. That has added the complication. دوسرا، US اور اسرائیل کے ڈومیسٹک ایشوز بھی ہیں، وہ ہم نے ابھی تک نہیں ڈسکس کیا، بٹ وہ اس میں دے وڈ بی پلئنگ اے رول ان اٹ ٹو. دی US ڈومیسٹک سچویشن، اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں، اور اسی طرح اسرائیل کے اپنے، اور ان کو جو ان کے پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے، ان کو تو آلریڈی سارٹ آف ڈیسیژن ان کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا بھی ڈیسیژن ہے ان کے خلاف، اینڈ پلس ڈومیسٹک فیکٹرز، کمپلشنز. تو وہ بھی رول بیچ میں پلے ہوتا ہے یا افیکٹ کرتا ہے. تو therefore it is very serious. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں جو تھوڑا بہت ایکسپیرئنس فارن منسٹری میں یا فارن پالیسی سے US کے حوالے سے میرا ہوا، آئی ایم فار دا فرسٹ ٹائم سیئنگ چینج ان دی US ڈومیسٹک اوپینین آلسو، فار دی فرسٹ ٹائم آئی وڈ سے. جی، اینڈ وی نیڈ ٹو ڈسٹنگوش بٹوین Jewish people and the Israeli. These are two different this thing. They may overlap a bit, but or there was resistance to Israel's role even within America also. اور leading intellectuals کئی کہہ رہے ہیں. 1, 2 President Trump کا جو پاور بیس ہے اس میں کچھ تھوڑے فشرز یا کریکس نظر آنے شروع ہوئے. تو those factors are also affecting the outcome of this war or developments. تو اس لیے it is much more complicated than what it appears from surface. اچھا، آپ جو بات کریں اس پہ امریکی نائب صدر کے حوالے سے بھی ایک میڈیا میں سٹوری آئی کہ انہوں نے ڈسپلیئر کا اظہار کیا اسرائیلی پالیسی پر، خاص طور پہ جو وار میں انگیجمنٹ تھی US کی فلی، جس انداز میں امریکہ کو انگیج ہونا پڑا. اس پہ بات کرتے ہیں آپ سے پھر دوبارہ بھی. لیکن خیام صاحب،
اس سارے اس کے جب ہم نے اکنامک امپیکٹ کی بات کر رہے تھے اس ریجن میں اور چیزوں میں، تو ظاہر ہے جہاں اور آ رہے ہیں وہاں ایک پاکستان پر بھی آنا شروع ہوا ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یو اے نے پاکستان سے اپنا جو قرض ہے وہ پچھلے 2-3 ماہ سے مانگنا شروع کیا ہوا تھا، اور پاکستان نے اب ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اپریل کے مڈ میں یا تیسرے ہفتے میں وہ پے بیک کر دیں گے. اس کو ڈپلومیٹکلی کیا میسج سمجھنا چاہیے فرینکلی؟ دیکھیے جنوری میں جب ان پرنسپل یہ جنوری میں آلریڈی ہمیں واپس کرنے کا نہیں شیڈیول تھا، اس کے بعد انہوں نے مہینے کرتے آگے کیا، اور اس دوران میں یہ وار ایفرٹ بھی شروع ہو گئی، ہماری اکنامک ہمارے پریشرز اور زیادہ بلڈ اپ ہو گئے، اور پاکستان کی اکانومی کو کافی ٹف. سو پبلک اوپینین جو ہے اس کے لیے ایسا کوئی بھی عمل جو یو اے ای اس وقت ہم سے ڈیمانڈ کرے کہ ہمارا پیسہ واپس کرو، وہ اس کو پازیٹیولی تو نہیں دیکھا جائے گا. لیکن ہماری گورنمنٹ نے پروبیبلی اس ٹائم پہ بھی کمٹمنٹ کر دی تھی، اور شاید اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس کوشن اتنا موجود ہے کہ نہ صرف ہم یو اے ای کے یہ 3 بلین سے ذرا زیادہ جو رقم ہے یہ 2 قسطوں میں واپس کر لیں 11 اور 16 اپریل کو، اس کے علاوہ ہم نے یورو بانڈز کی بھی ایک پیمنٹ ہے جو کہ ہم نے کرنی ہے. سو اباؤٹ 5 to 6 بلین کا ایک ڈینٹ پاکستان میں پڑ سکتا ہے. اس وقت وہ خاصا بڑا امپیکٹ ہے جس کا امپیکٹ پاکستانی اکانومی پہ ڈیفینیٹلی آئے گا. ضرورت اس بات کی ہو سکتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید پاکستان اس وقت انٹریکٹ کر رہا ہوگا یو اے ای کے ساتھ کہ اس چیز کو اگر تھوڑا سا اور آگے لے جایا جا سکے. آئی ڈو ناٹ نو کہ آؤٹ کم کیا ہے فی الحال. وہ بھی اس وقت اپنے آپ کو وار زون کا حصہ سمجھ رہے ہوں گے، اور شاید ان کی اپروچ میں ڈفرینٹ طریقے سے وہ چیزوں کو سوچ رہے ہوں، لیکن بلا شبہ یہ پیسے واپس تو کر رہے تھے. تو جو ایک پریشر آپ نے کہا کہ اس کو اچھا تو نہیں لیا گیا ہوگا اس میسج کو یقینی طور پہ، لیکن ایک راستہ بھی تو ہے کہ پاکستان کو اپنی فورن پالیسی میں اور اس سچویشن میں جو کردار ادا کر رہا ہے اس کی کچھ پرائس بھی تو ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی سمجھتا ہے، آپ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے کہ یہ شاید اس کی ایک پرائس ہے، پاکستان نے پے کرنی ہے کہ کوئی بات نہیں، تاکہ ہم نیوٹرل ہو کر ہم اسی طریقے سے سب دوستوں کے ساتھ ان کے پیسے دینے ہم دے رہے ہیں، لیکن ہم اپنی ایک رائے اور اپنی ایک جو ہماری پالیسی ہے اس کے مطابق کوششیں کرتے رہیں ان ممالک کے درمیان اعتماد سازی کے لیے، اور جس میں امن کو یقینی بنایا جا سکے. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو پوسچر لیا ہے، پاکستان نے جو آپشن اختیار کی ہے، اٹس لائک ایکٹیو ہیجنگ والی آپشن ہے. تو اس میں بلا شبہ ہر جو آپشن آپ چوائس لیتے ہیں اس کے پازیٹیوز بھی ہوتے ہیں، اس کے نیگیٹیوز بھی ہو سکتے ہیں. بٹ آئی بلیو کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہے وہ اس صورتحال میں نہیں ہے کہ وہ نہیں چاہے گی کہ پاکستان کے ساتھ، کیونکہ ان کی بھی ایکسیپٹنس ہے ہمارے رول پہ ایز اے فیسیلیٹیٹر، ایز اے کمیونیکیشن برج آلسو. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ رول اگر کامیاب ہوتا ہے تو اس کے ڈویڈنڈس ہمیں کیا مل سکتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ ڈویڈنڈس اکنامک اس کے ایلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں. یس دس پرٹیکولر یہ جو پیسے واپس کرنے ہوں شاید یہ تھوڑے سے ٹف محسوس ہو رہے ہوں، بٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے اگر واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو انہوں نے تمام کیلکولیشنز کر کے کیا ہے کہ ہاں کہ ہم سسٹین کر سکتے ہیں اس طرح کے ایکشن کو. اچھا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو اسٹریٹجک کنیکٹر کے طور پہ جو رول تھا اور ہے وہ ادا پاکستان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی جیسے ہم بات کریں پرائز بھی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دن ہوپ تو ہے لیکن ٹف ہو سکتی ہیں اور جنگ بڑھے گی، رکے گی، یا کوئی بڑا ڈپلومیٹک بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں جی اینی تھنگ از پاسبل، بٹ دین اینی تھنگ از پاسبل آلسو انکلوڈس نتھنگ میں کم آؤٹ پازیٹیو. تو
इट कैन डिटीरिएट ऑल्सो, इन अदर वर्ड्स. देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. इससे जब ये स्टार्ट हुई वॉर लास्ट ईयर, इफ़ यू गो बैक टू लास्ट, द US डायरेक्टर फॉर नेशनल इंटेलिजेंस इशूड अ रिपोर्ट ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, और उसमें आई थिंक मार्च में लास्ट ईयर आई थी कि जी उन्होंने कहा कि जी अकॉर्डिंग टू US इंटेलिजेंस असेसमेंट Iran is not producing or working towards nuclear weapons. This is public statement, a report last year's March आप निकाल लें. फिर उसके बाद अटैक हुआ है उनके ऊपर लास्ट ईयर जून में, फिर अभी दोबारा अटैक हुआ है. तो उसके बावजूद कांग्रेस की आप हेयरिंग्स इनकी देखें तो उसमें अगेन दे सेड कि जी वी हैव नॉट सीन दैट उन्होंने कोई एक्टिवली डेवलप की है कोई चीज़ फ्रॉम फर्दर. सो जो मैं उस वक्त हिंट करा एल्यूड कर रहा था ना, तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स एंड मल्टीपल एक्टर्स. तो इसलिए पाकिस्तान is not sitting as a judge between two parties. Pakistan is trying to facilitate. It has to be the decision has to be made by the parties concerned. और उसको उनके actions को affect कर रहे हैं domestic factors as well as international factors, जैसे इसराइल के रोल के बारे में बात हुई. तो it's a something which is developing. And the idea is to keep the eye on the ball so that you can follow it up. ख़याम साहब, ये सवाल आपसे आखिर में कि आप क्या समझते हैं कि हालात बेहतर हो सकते हैं या 6 अप्रैल के बाद, जैसे पहले भी बात हुई प्रोग्राम में, डिटीरिएट भी हो सकते हैं? आपने बात की थी कि प्रेशर डाल सकता है अमेरिका. और जो स्टेटेड पोजीशन आखिरी है जो प्रेसिडेंट ट्रंप की, जो अपनी उसने स्पीच में उसने तो यही बात की है कि अगले 6 तारीख के बाद, मैं अगले 2 से 3 हफ्ते में मैं ईरान को मैं और डिस्ट्रक्शन लाऊंगा और उनको स्टोन एज में डालने की कोशिश करूंगा. बट देन इट इज़ अ स्टेटमेंट, वन डजंट नो कि इन बिटवीन नई क्या, जैसे अभी अदर फैक्टर्स की बात हो रही है, वो बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं. एज ए डिप्लोमेट आई एम ऑप्टिमिस्ट दैट एवर हम लोग जो फैसिलिटेटर की रोल अदा कर रहे हैं और बाकी मुख्तलिफ और एक्टर्स के साथ मिल के हमारी कोशिश है कि हम इन दोनों साइड्स को किसी तरह से इतना करीब लाएं कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठ सकें और हॉस्टिलिटीज़ को वक्तन रोक के फिर आगे मज़ीद एग्रीमेंट के लिए कोशिश करें. तो मुझे फ़िलहाल लग रहा है कि स्ट्राइक्स अभी और ज़्यादा बढ़ सकती हैं. बट लेट्स स्टे ऑप्टिमिस्ट कि कहीं कोई ब्रेक थ्रू मिले. मे बी यूनाइटेड नेशंस के एजीज़ के अंदर मे बी हमारा जो 5 पॉइंट प्लान है चाइना के साथ, उसमें मोमेंटम कोई डेवलप हो सके. वी स्टिल हैव थिंग्स टू डू. बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार गदीर साहब और बहुत शुक्रिया ख़याम अकबर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया. और नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की में जो कशीदगी है वो इस वक्त एक आलमी मसला बन चुके. दुनिया के कई ममालिक इससे बराह रास्त मुतासिर हैं और कई बिलवास्ता तौर पर भी मुतासिर हैं, क्योंकि जो मुआशी मसाइल हैं वो पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं इस जंग की वजह से. और पाकिस्तान ने इस वक्त तक एक मुतवाज़िन और फ़ाल सफारतकारी का मुज़ाहरा किया है और अपना किरदार अदा किया है. और बड़ी ताकतों के दरमियान जंग की जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान ने एक पुल का किरदार अब तक अदा किया है और इसे दुनिया तस्लीम भी कर रही है. इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद वानी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.